السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ایک استاذ نے اپنے 10 طالب علموں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک طالب علم کو ایک مرغی دی اور ایک چاقو دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اور ان مرغیوں کو اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ چنانچہ وہ سب طلباء اپنے ہاتھ میں ایک مرغی اور ایک چھری لیے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد تمام طلباء اپنی ذبح کی ہوئی مرغی لے کر استاذ کے پاس آئے۔ استاد نے پوچھا کہ تم نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا استاذ میں چھت پر چلا گیا تھا، مجھے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں میں نے اپنی یہ مرغی ذبح کر لی۔ استاد نے دوسرے سے پوچھا تم نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا استاذ میں ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا تھا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں میں نے اپنی مرغی ذبح کر لی۔ استاذ نے تیسرے سے پوچھا تم نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا استاذ میں کمرے میں چھپ گیا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی مرغی وہاں ذبح کر لی۔ استاذ نے چوتھے سے پوچھا تم نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا استاذ میں ایک ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں پر لوگوں کا گزر بہت کم ہوتا ہے اور وہاں لمبی اور اونچی اونچی دیواریں بھی تھیں، میں ان دیواروں کے پیچھے چھپ گیا، مجھے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی مرغی وہاں ذبح کر لی۔ ایک طالب علم ایسا تھا جس کے ہاتھ میں زندہ مرغی موجود تھی، اس نے اپنی مرغی ذبح نہیں کی تھی۔ استاذ نے اس طالب علم سے پوچھا تم نے اپنی مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اس ہونہار طالب علم نے جواب دیا استاذ میں جس جگہ بھی گیا مجھے وہاں انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں ایک ذات ایسی تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں مجھے میرا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ استاذ نے اس طالب علم کو قریب بلایا، اسے گلے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا میں یہی چاہ رہا تھا۔ اور پھر استاذ نے تمام طلباء کو یہ نصیحت کی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اگر میں کمرے میں ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر دیوار کے اوٹ میں چھپ گئے تو تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تمہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہاں اللہ تمہیں تب بھی دیکھ رہا ہے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرقیب۔ رقیب کے معنی ہیں وہ ذات جو ہر وقت ہر ایک کی نگہبانی کرتا ہو، ہر ایک کو دیکھتا ہو، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہو، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت کی لامحدود صفتوں میں سے ایک صفت الرقیب ہے، یعنی نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا، حفاظت کرنے والا اور ہر ایک کو اپنی نظر میں رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں اپنی نظروں میں رکھتا ہے، وہ ہر وقت تمہیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، تم اس سے کبھی چھپ نہیں سکتے، تم کسی جگہ پر جا کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت رقیب ہے، نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا، نگاہوں میں رکھنے والا، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ اپنے دل میں یہ یقین جما لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، ہم کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ جا کر کسی بھی جگہ چھپ کر اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، وہ ہر وقت ہر حالت میں ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں یہ یقین جم جائے اسی کا نام ہے مراقبہ۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے یعنی اپنے دل میں اس یقین کو جماتا ہے تو پھر اسے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو جاننے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا یقین ہر وقت اللہ پر جمع رہتا ہے، وہ کسی بھی حال میں پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ مصیبتوں میں جا کر گھبراتا نہیں، وہ مصیبتوں میں پڑ کر اپنے دل کو پھر بھی پرسکون رکھتا ہے،
وہ کسی بھی حال میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں میں ہیں۔ تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت، پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا حاجت۔ اور پھر مراقبے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے، یعنی اپنے دل میں اس یقین کو جماتا ہے، تو پھر اس کے ایک ایک عمل میں اخلاص آ جاتا ہے، یعنی وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کروں، اگر میں یہ کام اللہ کے لیے نہیں کروں گا، کسی اور کے لیے کروں گا، تو میرا رب جو رقیب ہے، میرا رب جو نگہبان ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور مراقبے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام سنت کے موافق کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں میں ہیں۔ تو پھر وہ سنت کی مخالفت نہیں کرتا، وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام میں سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ ہر کام میں سنت تلاش کرتا ہے۔ میں اگر کپڑے پہنوں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، میں اگر سونے کا ارادہ کروں اس کا سنت طریقہ کیا ہے، میں اگر استنجا جاؤں اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پھر وہ ہر کام میں چاہتا ہے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مراقبہ کی تعلیم دی۔ آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا غلام، اے بچے، میں تجھے چند باتیں یاد کراتا ہوں، تو یاد کر لے اسے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ رب العزت کے فرائض کی اور واجبات کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت، روزوں کی حفاظت، حج کی حفاظت، زکوٰۃ کی حفاظت، عہد کی حفاظت، امانت کی حفاظت، یعنی جو چیزیں تم پر فرض ہیں تم ان کی حفاظت کرنا، تو بدلے میں یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، مصیبت سے، شر سے، فتنے سے، ابتلا سے، دل کے پریشان ہو جانے سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، قیامت کے دن کی پریشانی سے، پلسرات کے اوپر سے گر کر جہنم میں جانے سے اور جہنم میں داخل ہونے سے، ہر چیز سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کے فرائض اور واجبات کی حفاظت کرنا، اس کا دوسرا فائدہ ہوگا تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے پاس پاؤ گے، یعنی جب تم فرائض اور واجبات کا خیال رکھو گے، پھر تم کسی پریشانی میں پڑھ کر اللہ کو پکارو گے، اے میرے رب میرے حال پر رحم کر، اے میرے رب میری مدد کر، تجدہ تجاہک، تو تم اسے اپنے پاس پاؤ گے، یعنی وہ تمہاری ہر مانگ پوری کرے گا، تمہاری ہر طلب قبول کرے گا، تمہاری ہر دعا اللہ کے یہاں عرش پر سنی جائے گی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے مراقبہ کا طریقہ بتایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد چاہنا تو اللہ سے مدد چاہنا، یعنی جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کا عملی طریقہ بھی خود اپنے عمل سے بیان کیا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی یعنی فیتہ بھی ٹوٹ جائے تو میں یہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ ظاہر میں کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور جب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کر دیا تو گویا کہ دنیا کی سب سے معمولی چیز ہمارے ایک انسان کے لیے جوتے کا تسمہ ہے، یعنی جوتے کا فیتہ، جوتے کو باندھنے والی رسی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگوں۔ ہمیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو، موبائل ٹوٹ جائے اللہ سے مانگیں، کمپیوٹر خراب ہو جائے اللہ سے مانگیں، ہمارا بلب خراب ہو جائے اللہ سے مانگیں، بازار جانا ہو اللہ سے مدد کے لیے ہم دعا کریں، اے میرے رب میں بازار جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کلپس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم دل میں ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، جو بھی بات ہو۔ ابھی میں دن کی شروعات کر رہا ہوں تو میں اللہ سے مانگوں، اے میرے رب میرے اس دن کو مبارک بنا دے، میرے اس دن کو خیر و برکت والا بنا دے،
میرے اس دن میں تو نور عطا فرما، یعنی ہدایت عطا فرما، میرے اس دن کو قرآن کے موافق اور سنت کے مطابق فرما دے۔ تو یہ مدد چاہنا اللہ سے، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے اپنے دل میں اس یقین کو جمانا کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگنا تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ جب تمہیں پکارنے کی ضرورت ہو صرف اللہ کو پکارنا، کسی اور کو مت پکارنا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا۔ جب اللہ ہماری پکار سنتا ہے تو پھر ہمیں اور کو پکارنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ جیسا رب میرا موجود ہے اور ہمیشہ وہی موجود رہے گا تو پھر ہمیں کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور کو جو فانی ہے، جو مر جانے والا ہے، جو بے بس ہے، جو مجبور ہے، اسے پکارنے کی کیا ضرورت؟ ہم جب بھی پکاریں گے اللہ کو، جب بھی مدد چاہیں گے اللہ سے، جب بھی کسی کو موجود سمجھیں گے صرف اور صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح نگاہوں میں رکھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا منظر کھینچا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، جبکہ اللہ خود دیکھ رہا ہے، پھر بھی یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں ربی ذاک عبد یرید سیئہ، اے میرے رب وہ بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرقبوہ، اس کو دیکھو، اگر وہ برائی کر لے تو پھر ایک برائی لکھ دینا، اور اگر وہ برائی کو چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے تو نیکی کی نہیں، اس نے تو صرف برائی کو چھوڑا ہے، پھر اسے نیکی کیوں لکھی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت خود فرشتوں سے کہتا ہے فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، کیونکہ اس نے جو برائی چھوڑی ہے وہ میرے ڈر سے چھوڑی ہے، اور مجھ سے ڈرنا عبادت ہے، مجھ سے ڈرنا نیکی ہے، مجھ سے ڈرنا ثواب کا کام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں۔ یہ کیسی عجیب و غریب عبادت ہے، ہم چل رہے ہیں، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، صرف ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو گویا کہ ہم جنت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی برائی کو چھوڑ رہے ہیں تو قاعدے کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے گناہ چھوڑا ہے، کوئی نیکی کی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پر بھی نیکی دیتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ وہ کس قدر رحیم ہے۔ تو وہ اس طرح سے رقیب ہے، نگہبانی کرتا ہے، بندوں کے اعمال دیکھتا ہے، بندے اس سے چھپ نہیں سکتے، کوئی سانس اس سے خفیہ نہیں رہ سکتی، کوئی پتا یا کوئی بوٹا اس کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا۔ تو جب اللہ رب العزت رقیب ہے، دیکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مراقبہ کریں۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں اس سے پہلے مراقبہ کر لیں، یعنی دل میں اللہ کو موجود کر لیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم اس کام کو کریں۔ اس طرح سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سے کبھی غفلت میں، کوتاہی میں گناہ ہو جائے، پھر مراقبہ کریں، اللہ نے تو ہمیں دیکھ لیا، تو پھر ہم توبہ کر لیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی جائز کام بھی کریں تو پہلے ہم مراقبہ کر لیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ اس جائز میں پڑھ کر ہم کسی شبے والی چیز میں، کسی مکروہ میں، کسی حرام میں نہ پڑ جائیں۔ یہی تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ کام کرتے ہیں مگر قلوبہم وجلہ، ان کے دل میں خوف رہتا ہے۔ کیا خوف؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی ہمارے دل میں بھی یہ خوف ہو کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اسے منہ دکھانا ہے، ہمارے ایک ایک کام کا وہ حساب لے گا، ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں وہ پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جب ہم اللہ رب العزت سے اس طرح ڈریں گے، اس طرح ہم مراقبہ کریں گے، تو پھر ہمیں جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، کیونکہ
اس طرح سے اللہ کا خوف رکھنا احسان ہے، اور جو احسان کرنے والا ہے اللہ رب العزت کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تو ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یعنی جو تنہائی کی حالت میں اللہ سے دل میں ڈرا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کے آنسو نکل آئے، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اپنے دل میں اللہ کو موجود پائیں گے، تو پھر ہم قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر سکیں گے، جنت میں آسانی سے داخل ہو جائیں گے، اور جنت کے اندر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مراقبہ عطا فرمائے، ہم اس کے مراقبہ کرنے والے ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر صبح اپنے اوقات میں سے 5 منٹ 10 منٹ نکالیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یقین نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اس پورے 5 منٹ میں صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، پوری دنیا اللہ کی نگاہ میں ہے، پوری دنیا کو چھوڑیں، ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سوچیں ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اس وقت اللہ کے نور سے گھرے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت، انگلیوں کے ہلنے کا انداز، ایک ایک ناخن کی باریکی، ایک ایک چمڑے کے اوپر اگے ہوئے روئیں، سب کچھ اللہ پوری باریکی کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ہر صبح 5 منٹ مراقبہ کرنے کی مشق کریں گے، جب ہم دن میں کوئی خاص وقت مقرر کر کے اس چیز کو سوچیں گے، تو ہمارے لیے اللہ کا مراقبہ کرنا عام وقت میں آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اس کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے اپنا خود زندگی میں حساب لے لیا، پھر قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے مراقبہ کر لیا تو پھر ہم اللہ کی نگاہ میں رہ کر اچھے کام کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، اور جو برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، اسی کے لیے تو جنت ہے، اور کس کے لیے ہے۔